بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم اپنے اردو کے دوسرے سبق نظریہ پاکستان کی پڑھائی کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑا سا مصنف کا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ 1912 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کی وفات ہوئی۔ جبل پور میں پیدا ہوئے۔ 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ چلے گئے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے LLB MA اردو MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ 1947 میں PhD اردو کیا۔ ناگپور یونیورسٹی سے 1959 میں D.Litt کی ڈگری حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز کنگ ایڈورڈ کالج امراوتی سے بطور لیکچرار کیا۔ پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہوئے۔ سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر خدمات انجام دیں۔ انہیں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس ملا۔ انہوں نے مذہب، پاکستانیت، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر لکھا۔ ان کی تحریریں زیادہ تر معرب و مفرس ہوتی ہیں، یعنی دوسری زبانوں سے بھی الفاظ دیے جاتے ہیں، عربی، فارسی اور اعراب وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ عام قارئین کے لیے لکھے گئے مضامین اور کتب کی زبان سادہ، سلیس اور عام فہم ہے۔ انہوں نے اردو، فارسی، عربی اور انگریزی زبانوں میں 100 سے زیادہ کتب تصنیف کیں۔ ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق اہم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور کتابیں بھی ہیں ان کی: فارسی پر اردو کا اثر، خالی کا ذہنی ارتقاء، فکر و نظر، ایک تحقیقی جائزہ، علمی نقوش، تاریخ اسلاف، ادبی جائزے، تحریر و تقریریں ان کی تصانیف ہیں۔ عزیز طلباء، نظریہ پاکستان ان کے لکھے گئے مضامین میں سے ایک مضمون ہے۔ نظریہ پاکستان کا مفہوم سمجھنے میں اس سے آسانی ہوگی اور پاکستان کی تشکیل کے مقاصد کیا ہیں وہ پتہ چلیں گے، اور پاکستان کو بنانے میں کون کون سی شخصیت نے کس طرح کردار ادا کیا، یہ سب اس مضمون میں شامل ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری، تحمل مزاجی کو شیوا بنایا ہے، طریقہ بنایا ہے، لیکن جب کفر اللہ کو نہ ماننا، الحاد، دین سے پھر جانا، مسلمان ہو کے دوبارہ سے کافر ہو جانا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی ڈٹ کر کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا، سامنا کرنا۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بے جا غلط رواداری، خیر خواہی، کسی کی جانا، غلط طریقے سے خیر خواہی کرنا، اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کو آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل میں دخل اندازی بہت زیادہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بہت ہی طرفداری کرتا تھا ہندوؤں کی، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، اور شرک والے طریقے جو سے تھے وہ بھی جاری ہونے لگ گئے۔ ظاہر ہے ہندوؤں کے مشورے ہوں گے تو وہ اپنے طریقے ہی رائج کرنا چاہیں گے، اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنی آزادی جو سی تھی اپنے دینی معاملات میں، اپنی ذاتی زندگیوں میں، رہن سہن کے طریقوں میں ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ لہٰذا اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کہتے ترقی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض صرف دین کی خاطر، دین کے لیے قید و بند کی سختیاں جھیلیں، قید اور غلامی کی مشکلات جھیلیں، برداشت کیں، اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، نئے سرے سے اشاعت کرنے میں، پھیلانے میں، فروغ دینا، پھیلانا۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، دین کی خدمت کرنے والے۔ لیکن اورنگزیب کے بعد یعنی اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے باہمی آپس کے نفاق، نا اتفاقی کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت، مغلوں کی بادشاہت، ان کی حکومت کا زوال شروع ہو گیا، تنزلی ہونا شروع ہو گئی، پستی کی طرف وہ چلنا شروع ہو گئے۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے جماعتوں نے سر اٹھایا، بغاوت کر دی۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمانے اور ملک میں انتشار پھیل گیا، یعنی کہ انگریزوں نے قدم جمائے، قبضہ کر لیا، انتشار پھیل گیا، بد امنی
پھیل گئی، لیکن ایسے گئے گزرے حالات تباہ حال برے حالات میں قوم کو فروغ دینے، قوم کو حوصلہ دینے، ان کو اخلاقی پستی سے نکالنے اور اسلام کی سربلندی ترقی کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور ریاست ہے، وہاں کے سلطان ہیں حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا، غداری کر دی اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی، یعنی وہ شکست سے دوچار ہوئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، یعنی کہ مسلمانوں کو اخلاقی اور معاشرتی برائیوں سے بچانے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا، ترغیب دینا شروع کی، ان کی اصلاح کرنا شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد یعنی استاد رہنما سے سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے، دوبارہ جاری کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ملک کی خاطر، مسلمانوں کی ترقی کی خاطر وہ شہید ہو گئے، تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ جوش اور ولولہ مترادف الفاظ ہیں، ان کا معنی جذبہ، امنگ، خواہش۔ چنانچہ لہٰذا 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، مسلمانوں نے برصغیر پر دوبارہ سے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک کیا ہوا، انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا، انگریزی حکومت مستحکم ہو چکی تھی، مضبوط ہو چکی تھی، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہوئی، فتح حاصل نہ ہوئی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ اس دور میں سر سید نے یہ احساس کر لیا، انہوں نے یہ جان لیا، بھانپ لیا کہ وہ بے بس ہیں، اس وقت نہ چاہ کر بھی انہیں انگریزوں سے تعلق بنانا پڑے گا، اور یہی ایک بہتر خیال ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کوشش شروع کی اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ تہذیب کہتے ہیں رہنے سہنے کے طریقے، ان کو درست کرنے پر اسلامی اقدار کے مطابق اس پہ انہوں نے توجہ دی تھی، اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ احساس کمتری، دوسروں سے کمتر ہونے کا احساس، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا، دکھایا یہ کہ وہ ملک کے تمام قومیں اس وقت ہندو، سکھ، مسلمان تینوں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، یہ صرف اپنے حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی، ان سے چھین لیا، ان سے دغا بازی کی، دھوکے سے چھیننا کوشش کی، اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے، قبضے میں لے لیا انہوں نے۔ نیز مزید یہ کہ انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو، ملی جلی جو زبان تھی، سب مل کے بولتے تھے، کہ اس کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، ہندی کو استوار کرنے کی کوشش کی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ سر سید کی کوشش تھی کہ وہ کانگریس میں شرکت نہ کریں مسلمان، اور ہندوؤں کی سیاست سے بھی دور ہوں، ان سے الگ رہیں، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی، دینی یعنی مذہبی تعلیم کی طرف دھیان دیا۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ ہندوؤں نے کانگریس کی جماعت بنائی، مسلمانوں کے لیے کل ہند مسلم لیگ کی جماعت کی بنیاد ڈالی تھی نواب وقار الملک نے۔ یہ تنظیم یعنی جماعت ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی، بنی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے، دھوکے سے قانون کے خلاف کوئی کام کر کے ذکر پہنچانا، نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمان زیادہ تعداد میں تھے، ختم کر دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا۔ اس زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی،
یعنی کہ اس دور میں جب یہ حالات چل رہے تھے تو پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ اب ترکی مسلمانوں کا ملک تھا، ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے۔ حجاز مکہ کی سرزمین، مدینہ کی سرزمین، وہاں پہ خدمت کرنے والے جو ان سے ہیں خلیفہ اسلام، خلیفہ کہتے ہیں جانشین، نائب، قائم مقام سمجھتے تھے اس علاقے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اسی لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ مالی اور طبی امداد، پیسہ بھی اور علاج کی سہولیات بھی فراہم کی، بہم پہنچائی، فراہم کی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے انات پیدا ہو گیا۔ انات کہتے ہیں دشمنی، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوئی، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، کہ اگر ہمیں کامیابی ہو جاتی ہے، فتح حاصل ہوتی ہے تو ہم مزید گھاٹا، تکلیف ترکی کو نہیں دیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا، یہ وعدہ صرف دھوکہ تھا، چنانچہ لہٰذا جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، مکر گئے۔ انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب، اس دھوکے کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی، بہت درد ہوا، بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے خلافت کی تحفظ یعنی خلافت کے حفاظت کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ یعنی کہ ہندوؤں نے دو تحریکیں شروع کی تھیں، ایک شدی کی اور ایک سنگٹن کی۔ ان دونوں تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طور سے ختم کیا جائے، انہیں ہندو بنایا جائے یا ان کی حقوق کو سلب کیا جائے۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول، علیحدہ نمائندگی، ان کی ترجمانی کا جو اصول تھا، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، مان چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا، اس پہ بالکل توجہ نہیں دی۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی کو تسلیم کرنے کے باوجود جب نہرو رپورٹ شائع ہوئی تو اس میں اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا، ان کا ایمان پکا ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت، رہنے سہنے کے طریقے، تہذیب بھی رہنے سہنے کے طریقے، طرز بود باش کہتے ہیں معاشرت کو، سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، الگ ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے اتحاد نہیں ہو سکتا، تعاون نہیں ہو سکتا، اتحاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی، رائے دی، مشورہ دیا۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی وزارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز، اس رائے کو عملی جامہ پہنانا کسی کام کو مکمل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا، نمایاں طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، زیادتی ہے، زیادہ تعداد میں ہے، وہاں ایک آزاد مسلم ریاست، مسلم حکومت قائم کی جائے، بنائی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار کا مطلب بھی ہوتا ہے آزاد، اور آزاد یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں، حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے، جان لینا بہت اہم ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل، قومیت کسی قوم کا بننا، تشکیل کسی شکل میں ڈھالنا کی 2 بنیادیں ہیں۔ ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، مغربی سوچ بچار کرنے والے لوگوں نے بنائی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے، وسعت یعنی پھیلا کر اسے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود یعنی زمین کے خطوں پر استوار کی ہیں، قائم کی ہیں اور کہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔
اس نظریے کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا، تباہی بربادی کا، وہ دو عالمی جنگوں کے ہونے سے بخوبی ظاہر ہے، بخوبی اچھی طرح سے نظر آتا ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھیں، یہ وطن کی قومیت کی بنیاد پر لڑی گئی جنگیں تھیں، اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام رہی تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے، تعداد میں کم ہو جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے، ایک قوم ہونے کی، یعنی کہ ملت بننے کی دوسری بنیاد جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی، اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، یعنی کہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ تو مسلمان پوری دنیا میں ایک ملت ہو، اپنے جو اندازے لگانے ہیں، اپنی اہمیت کو مغرب کی سوچوں کے ساتھ نہ لے کے چلو۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تم لوگوں کی جو ملت ہے، تم لوگوں کی جو قوم ہے، وہ ایک خاص ترکیب سے بنائی گئی ہے۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، یعنی کہ جو مغرب کے لوگ ہیں ان کی گروہوں کا، ان کی جماعتوں کا انحصار ملک پر، نسل پر اور زمین کے خطوں پر ہے، جبکہ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری جو مذہب کی، تمہاری جماعت کی جو مضبوطی ہے وہ تمہارے مذہب یعنی لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید پر انحصار کرتی ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی یہ کہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نظریہ، سوچ، عقیدہ، محبت کا اظہار کرنا، عقیدت محبت سے وجود میں آئی ہے، قائم ہوئی ہے۔ اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت یعنی قوم کہا گیا۔ ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا۔ ماتحت تابع فرمان بن کر اقلیت کم تعداد میں منظور نہیں تھا، قبول نہیں تھا، جو اسلامی قومیت کے برعکس، جو اسلامی قوم کے الٹ ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی، ساتھ رہنے میں پھنسی ہوئی تھی، قدریں قید ہوئی ہوئی تھی۔ چنانچہ لہٰذا انہوں نے اپنی جداگانہ الگ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ طرز معاشرت، معاشرے میں رہنے کے طور طریقے جو ان سے ہیں اسلامی، ان کے مطابق، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکیں، مستقبل آنے والے کل کو سنوار سکیں، بہتر بنا سکیں، عمدہ کر سکیں۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، بھائی چارہ، مساوات، برابری، عدل، انصاف، دیانت، ایمانداری، خدا ترسی، رحم کرنا، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار، اعلیٰ کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا، وہ پھیل نہیں سکتا، اس کی اشاعت نہیں ہو سکتی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت، دونوں مترادف الفاظ ہیں جس کا مطلب ہے پھیلاؤ، اور اہل عالم، دنیا میں رہنے والوں کے لیے
مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا تھا، مثال قائم کرنی تھی۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا، بہت برا گزرا، اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے، یہ ملک نہ بننے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، زیادہ تعداد میں تھے، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق یعنی سچ اور انصاف پر مبنی تھا، انصاف پر مشتمل تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، بغیر کسی غرض کے ان کی رہنمائی تھی مسلمانوں کے لیے، پرخلوص بغیر کسی غرض کے قیادت رہنمائی، مسلمانوں کی یقین یعنی مضبوط ارادہ، اتحاد کہتے ہیں اتفاق کو، اور عمل پہم کسی کام پر مسلسل عمل کرتے رہنے کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا، پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہو گیا، بن گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے اور ہمیشہ کامیابیاں بلندیاں حاصل کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا، نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، مطلب سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں، بدولت وجہ سے مستحکم، مضبوط، شاندار، بہترین۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، فلاحی، اچھائی اور بھلائی کے لیے قائم ہونے والی ریاست بنانا ہے مملکت۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، شرمسار ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد، قومی فائدے کے سامنے ذاتی مفاد، ذاتی فائدے کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی یعنی جماعت بندی سے بالا تر ہو کر باہر نکل کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود، بھلائی اور آباد کاری کی کوشش کرنی چاہیے۔ فلاح و بہبود، بھلائی اور آباد کاری، نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، تبدیل کرنے کی کوشش کی، تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا، ہمیں فرق حاصل، ہم نمایاں ہوں گے اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مضبوط، طاقتور، مستحکم، مضبوط، شاندار، اعلیٰ اور پرعظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی تمام مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ کی گئی ہے تاکہ آپ کو تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ امید ہے آپ نے لیکچر دھیان سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لیکچر کے ساتھ اس سبق کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔